تاریخی میں گشت کرتے ہیں، شہر میں چکر لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی غریب بھوکا تو نہیں پڑا ہوا ہے، کسی غریب کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں، کسی یتیم کے گھر میں کھانا پکا ہے یا نہیں۔ رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کہ دیکھیں راستے میں کوئی بھوکا تو نہیں پڑا ہوا ہے، کوئی مریض تو نہیں ہے، جن کی عیادت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس چیز کا پتہ کرنے کے لیے اس چیز کی تلاشی میں نکلتے ہیں۔ جب رات ہو چکی تھی، قریب تھا کہ صبح ہو جائے، ان سے پہلے امیر المؤمنین کو نیند آ گئی، نیند کا غلبہ محسوس ہوا، کسی گھر کی دیوار میں ٹیک لگا کر سہارا لگا کر اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کون؟ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا، جن کو اس دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، جن کو اس دنیا میں جنت جانے کی بشارت دی گئی، جس نے بیک وقت آدھی دنیا میں حکومت کی، جن کی سلطنت رہی، وہ امیر سرکار رات کی تاریکی میں یتیم کی خبر لینے کے لیے نکل رہے ہیں، غریب کے گھر پہ خبر لینے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اتنے میں ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں اپنے بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملاؤ۔ اس بیٹی نے کہا ماں امیر المؤمنین نے ہمیں دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، ہم کیسے پانی ملائیں جبکہ امیر المؤمنین نے ہمیں کہہ دیا کہ پانی ملانا حرام ہے، پانی ملانا غلط ہے، ہم کیسے پانی ملائیں؟ ماں نے کہا بیٹی اس وقت تمہیں امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہا ہے، حضرت عمر کی نگاہ سے تم اوجھل ہو، عمر اس جگہ پہ موجود نہیں ہے، عمر تمہیں دیکھ نہیں رہے، تم پانی جلدی سے ملاؤ، تمہیں کوئی دیکھ نہیں پا رہا بیٹی۔ لیکن میرے ماں بہنوں، جلد سے سننے کے لیے آئی ہو یا میری آواز کانوں پر جا رہی ہو سوشل میڈیا کے ذریعے، میں نے سنا کہ یہاں پر بہت بڑا کانڈ ہوا ہے، میں نے سنا کہ یہاں میں بے حیائی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اس بیٹی نے جو جواب دیا تھا وہ تقوی سے بھرا ہوا تھا۔ اس بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین کی نظروں سے ہم اوجھل ہیں، امیر المومنین ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، عمر فاروق ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ایشور تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ایشور تو ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کی نظروں سے بچ کر کیا ہوگا ماں؟ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کو اللہ کے رسول نے حدیث کے جملوں میں یوں بیان کیا، اتق اللہ حیث ما کنتا، اے لوگوں جہاں کہیں بھی رہو، سمندر کی تہوں میں رہو، سمندر کی لہروں میں بہتے رہو، زمین کے پاتلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں گھس جاؤ، جزیروں میں بند ہو جاؤ، قلعوں میں بند ہو جاؤ، زمین میں چلے جاؤ، کسی گفا میں چھپ جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف پیدا کرتے رہنا۔ جہاں کہیں رہو، جب عبادت کرو تو ایسا سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہ کر سکو تو تصور کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اتنا خیال رکھنا، تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی، تمہارا عمل قبول ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہم دنیا میں جب تک ہمارے سامنے فوٹیج رہے، سی سی ٹی وی کیمرے رہے، ہم ان کیمرے کی نگرانی میں آنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہمارے داہنے کندھے پہ بائیں کندھے پہ دو فرشتے مقرر کیے ہیں، یہ ہماری باتوں کو لکھتے رہتے ہیں، جن کو قرین کہا گیا ہے، اور قرین کا معنی ساتھی ہوتا ہے، یہ ہماری ہر باتیں لکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا خوف کر کے، لوگوں کے خوف کر کے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ؟ اس بیٹی نے جواب دیا کہ ماں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس بیٹی کا تقوی دیکھیے کہ ماں عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ نے آیت کے آخر میں، روزے کی فرضیت والی آیت کے آخر میں تقوی کا لفظ استعمال کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, तुम्हीं पर नहीं, तुमसे पहले भी लोगों पर रोजा फर्ज किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह का खौफ पैदा करने लगो। इस आयत में अल्लाह ने तक़वा का लफ्ज़ दिया। इसकी मैंने एक बारीक बात आपको बताने की कोशिश करूंगा आपको। तक़वा का मतलब एक ये भी है, जैसे सहरी हम और आप खाते हैं ना, सहरी खाने के बाद हम और आप खाना पीना तर्क कर देते हैं, और जब इफ्तार करते हैं उसके बाद खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। यहां तक तो सही है, यहां तक सबको समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि हम सहरी को थोड़ा जल्दी खा लेंगे और इफ्तार को थोड़ा ताखिर से करेंगे, यानी भूखा ज्यादा रहेंगे तो हमें सवाब ज्यादा मिलेगा। गौर से सुनिए, सहरी को हम जल्दी खा लेंगे, 12 बजे ही खा लेंगे, और इफ्तार रात के 8 बजे 9 बजे करेंगे तो हमें ज्यादा सवाब मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? अल्लाह ने तकवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखिए, तसहरू फइन्न फिस्सुहूर बरकतन, ऐ लोगों तुम लोग सहरी खा लिया करो, इसलिए कि उसमें बरकत है। और इफ्तार के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पे रहेगी, लोग उस वक्त भलाई में रहेंगे, लोगों में खैर बाकी रहेगा, भलाई बाकी रहेगी, जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। यहाँ पे जल्दी करने का हुक्म दिया। आप ये सोच रहे होंगे कि थोड़े ताखिर से अगर इफ्तार कर लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, तकवा का मतलब यह है कि ऐ लोगों, अल्लाह कह रहा है, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें सहरी खाने का हुक्म दिया है, तुम ये ना सोचो कि हम सहरी नहीं खाएंगे, मज़ीद भूखा रहेंगे, और भूखा रह के हम रोजा रख लेंगे, और जब इफ्तार का वक्त आएगा तो हम ताखिर से इफ्तार करेंगे। लेकिन तकवा इसका मतलब ये नहीं। तकवा का मतलब तो है, अल्लाह कहता मेरे बंदो, मैंने तुम्हें खाने के लिए हुक्म दिया, तुम खा लो, सहरी खा लो, और सहरी खाने के बाद मैंने तुम पर दिन में तमाम चीजें खाना हराम कर दिया है। मैंने तुम्हारे लिए खाना हराम कर दिया है, मैंने तुम्हारे लिए पीना हराम करार दिया है। तुम सहरी खा लो, सहरी खाने के बाद गुरूब आफताब से पहले, इफ्तार के वक्त से पहले कुछ नहीं खाओ, ये मेरा हुक्म है। मैंने तुम्हें कहा सहरी खाओ, तुमने सहरी खा लिया, फिर मैंने तुम्हें मना कर दिया कि अब तुम ना खाओ, फिर जब मेरा हुक्म होगा कि इफ्तार करो तो तुम इफ्तार कर लो। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज का नाम तो तकवा है कि अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है कि इफ्तार करो, अल्लाह कह रहा है कि खा लो। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया था कि दिन में तुम खाना ना खाओ, दिन में तुम पानी ना पियो, मैंने तुम्हें कह दिया था, तुमने वो सुन लिया है।